کامیابی کے بعد ہمارے دفاعی ساز و سامان کی مانگ میں اضافہ ہوا اور کئی ممالک حصول کے لیے پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، فائنانشل ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ MOU پر دستخط کو اہم پیش رفت، اس سے قومی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہیں اور ہم دہشت گردی کا مکمل صفایا کر کے ہی دم لیں گے۔ آج ہم نے فائنانس نے MOU سائن کیا ہے۔ فائنینشیل ٹیکنالوجیز ایک کمپنی ہے، ان کے ساتھ جو ڈیجیٹل ہماری انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوں گی اس حوالے سے یہ MOU سائن ہوا ہے۔ پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف ہماری افواج، لا انفورسنگ ایجنسیز ہر روز ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں اور دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے مکمل صفایا ہوگا۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزارت خزانہ اور SC فائنانشل ٹیکنالوجیز LLC کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ SC فائنانشل ٹیکنالوجیز LLC ورلڈ فائنانشل لبرٹی سے ملحقہ کمپنی ہے۔ معاہدے پر وزیر خزانہ اور SC فائنانشل ٹیکنالوجیز کے چیف ایگزیکٹو نے دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم، آرمی چیف، کرپٹو کونسل کے چیئرمین بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ معاہدے کے تحت ورلڈ لبرٹی فائنانشل کی پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس پر شراکت داری کرے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے اہم عالمی مارکیٹ بننے کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان میں کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگیوں پر تعاون کا آغاز ہوگا۔ امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنانشل نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ حکومت نے عالمی فنٹیک اداروں کے ساتھ تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنانشل امریکہ کے وفد کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں مالی شمولیت اور سرحد پار ڈیجیٹل فائنانس کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی فنٹیک کمپنی کے سربراہ نے پاکستان کی معاشی صلاحیتوں کو سراہا۔ جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے معاشی ترقی کے ویژن کی تعریف کی۔ پاکستان کی جانب سے معاشی استحکام اور سرمایہ کار دوست ماحول کو یقین دہانی کروائی گئی۔ قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کے کردار پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ معاشی اصلاحات کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا، پہلی سہ-ماہی میں بڑی صنعتوں کی کارکردگی مثبت رہی اور کرنٹ اکاؤنٹ ہدف کے اندر ہے۔ گزشتہ مالی سال ترسیلات زر $38 ارب تھی، جبکہ رواں سال یہ $41 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ٹیکس پالیسی کو FBR سے فائنانس ڈویژن میں منتقل کیا گیا۔ ٹیرف اور انرجی سیکٹر میں اصلاحات جاری ہیں۔ 24 ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کیے گئے۔ سرکاری اداروں میں سالانہ 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے تھے۔ The tax policy has been taken out of FBR and is now with the finance division, and FBR is now only going to focus on collections. We have actually handed over 24 SOEs to the Privatization Commission تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ SOEs پہ ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، آپ نے شاید غالباً پڑھی ہو، کہ if we are losing close to $1 trillion every single year. 100، 500، 1000 اور 5000 کے نئے نوٹ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں نئی کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن پر وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ نئے کرنسی نوٹوں میں جدید سیکیورٹی فیچرز شامل ہوں گے۔ کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن میں تاریخی ورثہ اور جغرافیائی تنوع کی عکاسی ہوگی۔ خواتین کی شمولیت اور ماحولیاتی تبدیلی کو کرنسی ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے گا۔ کابینہ نے کرنسی نوٹوں پر غور کے لیے کابینہ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کچھ لوگ صوبہ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔
سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ تھرپارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ آپ کو اپنے وسائل استعمال کرنے نہیں دیے گئے۔ تھرپارکر میں انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تھر کے لوگ قائد عوام اور بی بی شہید سے محبت کرتے ہیں۔ تھرپارکر کی معدنیات عوام کا اثاثہ ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی تھرپارکر کے عوام سے محبت کرتی ہے۔ ایک خاص مقصد کے تحت تھرپارکر اور پورے صوبے میں تنقید کی جاتی ہے۔ جھوٹے بیانیے کا سب سے بڑا جواب تھرپارکر ہے۔ تمام صوبوں کو مل کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، اختیارات اسلام آباد کو دے دیے جائیں۔ 2008 سے آج تک سندھ کی یونیورسٹیوں کی تعداد دگنی کر دی۔ کوئی دوسرا صوبہ سندھ سے یہ مقابلہ نہیں جیت سکا۔ پارٹی تھر کا علاقہ تھرپارکر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے، قائد عوام شہید محبت کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ تھرپارکر کی ترقی کے لیے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا تھرپارکر کے عوام سے محبت کرتی ہے۔ تھرپارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے۔ آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر رہنما طارق فضل چودھری نے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی تحریک انصاف محمود چکزئی کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں تاخیر پی ٹی آئی کے بعض اراکین کی وجہ سے ہوئی جنہیں محمود خان چکزئی پر شدید تحفظات تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پارٹی میں مذاکرات پر متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ اپلیکیشن اسپیکر صاحب کو موصول ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈر آف اپوزیشن محمود خان چکزئی کو بنانا چاہتی ہے، تو یہ یقیناً بڑا ایک حیران کن موو تھی، اور ہم بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی بالکل تیار ہے مذاکرات کے لیے۔ اسپیکر صاحب کا ایک نیوٹرل فورم ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر اسمبلی سیکریٹریٹ میں اہم قانونی مشاورت۔ اسمبلی حکام سے اپوزیشن کے چیف وپ عامر ڈوگر نے رابطہ کیا۔ اسپیکر نے بھی عامر ڈوگر کو چیمبر آنے کی دعوت دی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں نے اسپیکر چیمبر آنے سے معذرت کر لی۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، ہم نے تمام چیزیں پوری کر دی۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ فیصلہ کر کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اپوزیشن کل محمود چکزئی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے لیے پر امید ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پی ٹی آئی کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہتی ہیں یہ اڈیالہ جیل ہے، زمان پارک یا پیر خانہ نہیں جہاں تماشا لگایا جائے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار تک نہیں پہنچتا، خواتین کو بطور ڈھال استعمال کیا جاتا ہے۔ پولیس صبر سے کام لیتی ہے لیکن قانون توڑا جائے تو کارروائی لازمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بدتمیزی اور ہاتھا پائی پولیس کو خاموش نہیں کروا سکتی ہے۔ ان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ بدتمیزی اور ہاتھا پائی سے پولیس کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ابھی تک جو ہے وہی صورتحال ہے، کارکنان اڈیالہ جیل نہیں پہنچتے جبکہ خواتین کو بطور ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عظمہ بخاری نے واضح کیا کہ قانون توڑنے والا کوئی بھی ہو کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی کا سندھ کا دورہ اسٹریٹ موومنٹ کی تاریخ میں ایک نیا باب ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں عوام کو جوش و خروش سیاسی شعور کی واضح علامت ہے اور ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ شفیع جان کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن و امان، بہتر طرز حکمرانی اور شفافیت حکومت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ صوبے کے تمام انتظامی معاملات خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ عوامی مسائل کے حل اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آن لائن کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حقیقی عوامی حکومت قائم ہے جہاں اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں عوامی طرز حکمرانی کا نیا دور شروع ہو چکا۔ لاہور میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات خطرناک حد تک بڑھ گئے۔ لاہور کے 10 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے میں 1409 ڈاگ بائٹ کیسز رپورٹ ہوئے۔ صرف دسمبر میں 1159 افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہوئے۔ متاثرین میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ سب سے جنرل جناح اور میو ہسپتال میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر نوٹس لے لیا، تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے حملے جاری ہیں، جن میں 6 بچے زخمی ہو گئے۔ اتحاد ٹاؤن، قائم خان کالونی اور نواب کالونی میں متاثرہ بچوں کو فوری طور پر ریسکیو ذرائع کے ذریعے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی وکیلوں نے مطالبہ کیا کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے فوری مہم چلائی جائے تاکہ شہری اور بچوں کی جان و مال محفوظ بنایا جا سکے۔ حکام نے بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے لینے اور مہم کے ذریعے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ کوہاٹ کے نوائی علاقہ خوشحال گڑھ میں سونے کی کان پر مٹی کا تودا گرنے سے 7 مزدور جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مقامی مزدور سونا نکالنے کے دوران کان کی غیر محفوظ کھدائی میں مصروف تھے۔ پہاڑ کا ایک تودا ان کے اوپر آ گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں بھاری مشینری کے ساتھ فوری طور پر پہنچی اور ملبے کے نیچے دبے مزدوروں کو نکالنے کے لیے کئی گھنٹے جدوجہد کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ایک زخمی مزدور کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 7 مزدوروں کی لاشیں بھی نکال لی۔ تمام مزدور وہاں کے رہائشی تھے اور ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ حادثہ غیر محفوظ کان کی کھدائی اور مٹی کے تودے کے اچانک گرنے کے باعث پیش آیا۔ رحیم یار خان کے شیخ زید میڈیکل کالج و اسپتال میں ایک حیرت انگیز طبی کیس سامنے آیا، جہاں 5 سالہ ریحان کے سینے سے ایک نامکمل بچہ سرجری کے دوران نکالا گیا۔ شیخ زید اسپتال کے تھراسک سرجن ڈاکٹر سلطان محمود کے مطابق ریحان پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ میں مسلسل کھانسی کی شکایت پر لایا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران معلوم ہوا کہ اس کے دل کے انتہائی قریب ایک پری میچور نومولود موجود ہے۔ نازک سرجری کے دوران بچے کے اندر موجود بچہ نکالا گیا، لیکن اس کی جان نہ بچ سکی۔ والدہ کا کہنا ہے کہ کئی ڈاکٹرز نے اس کی موجودگی کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ خوش قسمتی سے 5 سالہ ریحان کی حالت تسلی بخش ہے اور اب وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ ترجمان اسپتال ڈاکٹر الیاس رانا کے مطابق بچے کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا کہ 2026 کا مانسون گزشتہ سال سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے، جس میں 22 سے 26% اضافے کا امکان ہے۔ ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اداروں نے تیاریاں شروع کر دی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مانسون غیر معمولی رہنے کا خدشہ ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے حفاظتی بند مضبوط بنانے کے لیے 36 ارب روپے سے زائد کے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کون ہیں جو جمہوریت کو کفر قرار دے رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جو علماء کو قتل کر رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فتنۃ الخوارج کی دھجیاں اڑا دی۔ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ یہ مشرق سے اٹھیں گے، دوسروں کو کافر اور خود کو مسلمان کہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ جس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں علماء کو قتل کریں گے، دینداروں کو قتل کریں گے، کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے، یقرؤون القرآن ولا یتجاوز حناجرهم، کہ یہ قوتیں جب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو موضوعی احادیث کی بنیاد پر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بناتی ہیں اور دوسروں کو کافر بناتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ امن کے لیے سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ پشاور میں قومی پیغام امن کمیٹی کا خیبر پختونخوا آمد پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ خود کش حملوں کے خلاف پہلا فتویٰ علماء نے دیا تھا۔ دہشت گردی کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم فوج اور ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان دشمن قوتوں کا ٹارگٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے۔ فتنۃ الخوارج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ بے گناہوں کو قتل کرنے والوں کا اسلام اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا عبدالرحیم نے کہا کہ ہم دشمنوں کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والے خوارج سے بھی بدتر ہیں۔ گریٹر افغانستان کی مضموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے 10 میں سے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے اور 4 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع دینے کی منظوری دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس فرح جمشید، جسٹس اناب اللہ خان، جسٹس صبغت اللہ، جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس مستنصر امیر، جسٹس اورنگزیب اور جسٹس قاضی جواد احسان اللہ کی مستقلی پر غور کیا گیا۔
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुतालिक बड़ा हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम की जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने PTCL की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान समाअत अदालत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुतालिक वकील से इस्तिफसार हुआ। वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तफसीलात से मुतालिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने वो हाई कोर्ट रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। मैं जज हूं, मुझे नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे? फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए बगैर लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वकील ने इस्तदा की कि केस की समाअत 29 जनवरी को मुकर्रर कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 29 को पता नहीं मैं यहाँ हूँगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड नैब केस का फैसला सुनाने वाले जज की तैनाती चैलेंज करने और काम से रोकने की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम इस पर ऑर्डर करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि वकील साहब आपको सुना, लेकिन ये बताएं क्या किसी जुडिशल अफसर के खिलाफ रिट फाइल हो सकती है? MIT की मौजूदगी में जुडिशल अफसर को निकालने के लिए कैसे आए हैं? नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं? जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वकील साहब आप केस लाए हैं या हम पर आर्ग्यू कर रहे हैं? ICC की नई वनडे बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। विराट कोहली बैटिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गए। बॉलिंग रैंकिंग में इब्रार अहमद का 1वां नंबर और अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली पोजीशन। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में पाकिस्तानी टॉप खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं हैं। सलमान अली आगा की 14वीं पोजीशन बरकरार। अफगानिस्तान के इज़्ज़तुल्लाह ज़ाज़ई का पहला नंबर। T20 फॉर्मेट की नई बैटिंग रैंकिंग में साहबजादा फरहान की 1 दर्जा बेहतरी 5वें नंबर पर आ गए। अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन। बॉलिंग रैंकिंग में इब्रार अहमद 1 दर्जा तनज़ली के बाद 5वें नंबर पर आ गए। भारत के वरुण चक्रवर्ती की पहली पोजीशन। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने साहिब अयूब से पहली पोजीशन छीन ली। मोहम्मद अब्बास का ऑलराउंडर्स रैंकिंग में 5वां नंबर। स्टूडियो से फिर इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।